السلام علیکم پاکستان، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دوسرا اہم موضوع وہ یہ ہے کہ پاک فوج سیکورٹی ادارے ملک بھر میں جہاں جہاں موسم خراب ہے، موسم کی سختی ہے، برف باری جاری ہے، کہیں برف باری ہو چکی ہے، حالات بہت سخت ہیں ادھر، وہاں کی عوام کے لیے، وہاں کے مسافروں کے لیے یا وہاں کے گزرنے والوں کے لیے تو آپ کی مدد کو صرف پاک فوج سیکورٹی ادارے ہی پہنچتے ہیں۔ آپ جیسے وادی تیرہ کے اندر خیبر پختونخوا کہ وہاں پر نقل مکانی ہمیشہ سے ہوتی ہے، موسم کیونکہ سخت ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر کچھ دہشت گردی کے عوامل بھی ہیں۔ جرگہ سسٹم بھی بیٹھا، صوبائی قیادت میں بھی ہوا، صوبائی حکومت کی رضامندی سے وہاں سے نقل مکانی کے معاملات کو طے پایا گیا، اور جس کے لیے انہوں نے 4 ارب روپے مخصوص بھی کیے، اور 4 ارب نکال کر ان کو بے آسرا بالکل ایسے چھوڑ دیا جیسے جانتے ہی نہیں، یا ان کے وہ شہری نہیں ہیں۔ انہی کے ٹیکسوں کے پیسے سے خیبر پختونخوا کے اندر یہ اپنی اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں، پاکستان بھر میں چلا رہے ہیں۔ سارے وسائل خیبر پختونخوا حکومت کے ہیں، ساری دولت خیبر پختونخوا کی عوام کی ہے، لیکن یہ اپنی سیاسی دکانداری اور تماشے، ڈانس پارٹیاں، مجرے سب کر رہے ہیں اس میں۔ لیکن یہاں بات آتی ہے انسانیت کی خدمت کی، تو انسانیت کی خدمت صرف اور صرف اس وقت پاک فوج اور دیگر سیکورٹی ادارے ہی انجام دے رہے ہیں۔ موسم کی سختی میں ہر جگہ آپ کو پاک فوج کے جوان، سیکورٹی اداروں کے جوان ہی نظر آئیں گے، چاہے وہ کوئٹہ کی جانب ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی جانب ہو۔ اب صرف ایک بلکہ مری کے اندر بھی آپ کے سیکورٹی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی مقامی انتظامیہ بھی بہترین کام کر رہی ہے، اور وہ ہر وقت وہاں عوام کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے ہر وقت وہاں پر ان کے جو انتظامیہ ہے مری کی، وہ ہر وقت موجود ہے۔ سیکورٹی ادارے بھی موجود ہیں، وہاں کی انتظامیہ بھی بہت کام کر رہی ہے، جو کہ بہت اچھا عمل ہے۔ عوام کی خدمت، عوام کی ہر وقت خدمت کے لیے آپ کے سیکورٹی ادارے حاضر ہیں۔ پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس کو بھی شاباش دینی چاہیے، جو سیکورٹی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو ریسکیو ادارے ہیں وہاں کے بھی، آپ کے خیبر پختونخوا کے، وہ غائب ہیں، کیونکہ ریسکیو کی گاڑیاں یا ریسکیو کی جتنی مشینری ہے وہ تو وہاں کا اسمگلر سہیل آفریدی اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، کبھی حملہ آور بن کے اسلام آباد کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی کدھر کی دھمکی دیتا ہے، کبھی کراچی پہنچ جاتا ہے، کبھی کہیں پہنچ جاتا ہے، اور سیکورٹی جو ریسکیو کی گاڑیاں ہیں یا ریسکیو اداروں کی جو مشینری ہے وہ اس کی ذاتی استعمال میں یا پارٹی کے استعمال میں، عوام کے استعمال میں قطعاً نہیں ہے کم از کم۔ تو اپنی فوج کو اس کے باوجود برا بھلا کہنا، اس پہ الزامات لگانا، یہ انتہائی گھٹیا اور کہتے ہیں نا کہ سیاسی نابالغ پن ہے، کہ آپ اپنے جو کوتاہیاں ہیں، اپنی غیر ذمہ داریاں ہیں، اپنی تمام چیزیں فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جبکہ فوج کا ہر وقت یہ کام نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ کی حکومت کو وہاں پر آلموسٹ 13 سال ہو گئے۔ 13 سال میں آپ کا صوبہ ایک نمایاں صوبہ ہونا چاہیے تھا، پاکستان کا سب سے قابل صوبہ ہونا چاہیے تھا، ایسا صوبہ ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے صوبے کے، 3 صوبوں کے لوگ وہاں پر جا کے روزگار کے لیے وہاں پر موجود ہوتے، وہاں روزگار اپنا سیٹ کرتے، وہاں کام دھندا سیٹ کرتے، وہاں اپنے بزنس جماتے۔ ایسا صوبہ ہونا چاہیے تھا خیبر پختونخوا۔ جس طریقے سے آپ عوام کو چورن بیچتے ہیں ریاست مدینہ کا اور ایمانداری کا، جبکہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے اس وقت ملک بھر میں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ ریکارڈ کرپشن ہو رہی ہے، تعلیمی ادارے وہاں کے تباہ ہیں، انفراسٹرکچر وہاں کا تباہ ہے، وہاں کے جتنے بھی سسٹم ہیں، وہاں کے ادارے تباہ حال پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اپنا چورن بیچے چلے جا رہے ہیں، عوامی وسائل اور حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی تشہیر کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ پیسہ ہے۔ 4 ارب کے 4 ارب یہ کھا گئے۔ عوام کتنی رول رہی ہے، تیرا کی عوام کیا ان کو بولنے جائے، مطلب تیرا کی عوام خوار ہو گئی بیچاری، صرف صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے۔ اور وہاں پر الزام انہوں نے فوج پہ ڈال دیا، جو انتہائی نامعقول سی بات ہے، جبکہ وہاں پر آپ کی فوج ہر وقت تیرا کی عوام کی مدد کر رہی ہے،
ساتھ وہ کیونکہ موسم کی سختی کا بھی سامنا ہے ان لوگوں کو، تو موسم کی سختی کے لیے وہاں جو ان کی رقم ان کو ملنی چاہیے تھی وہ خیبر پختونخوا کھا گئی ہے۔ اب وہاں فوج اپنی مدد آپ کے تحت، یا فوجی جتنے سیکورٹی ادارے ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، یا وہ خود اپنی مدد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے عوام وہاں سے غائب ہے۔ موسم کی سختی میں آپ کے سیکورٹی ادارے، چاہے کشمیر ہو، چاہے کوئٹہ ہو، دیگر جگہوں پر بھی زیارت ہے، ملک بھر میں، بلوچستان میں بھی، مطلب کشمیر میں بھی، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی آپ کے پاک فوج اور سیکورٹی ادارے موجود ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اپنی فورسز کو اچھی نظر سے بھی دیکھیں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ وہ آپ کی مدد کے شکر کریں۔ پاک فوج ہے، پاک فوج ہے تو یہ سب ممکن ہو رہا ہے۔ اگر پاک فوج نہ ہو تو یہ جو آپ کے پی ٹی آئی یا اس قسم کے عناصر ہیں یا ان کے اتحادی ہیں جو دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، چاہے بی ایل ایف ہو، یہ سب آپ کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اور یہ آپ کو دہشت گردوں کا ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے عوام سے بھی، اور پاکستان بھر کے لوگوں سے، پاکستان بھر کی عوام سے، اس قسم کے ایلیمنٹس جو پاک فوج کے خلاف آپ کو اکساتے ہیں، پاک فوج کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا فارم پر ہو یا کسی بھی جگہ پر، تو اس سے اپنے اداروں کو آگاہ کریں۔ اگر آپ کے دسترس میں ہے تو آپ ان کو سمجھائیں یا ان کی شکایت مقامی انتظامیہ سے کریں۔ خیبر پختونخوا میں تو خیر ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو جو ہے ہر حال میں سیکورٹی فورسز کا سہارا ہی لینا پڑے گا اس قسم کے عوامل کے خلاف۔ تو پاک فوج ہر جگہ مستعدی کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے اور کر بھی رہی ہے۔ تو اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کھڑے رہتے ہیں، اور پاک فوج کو پیار دیں، محبت دیں، جس طرح وہ آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، زندہ باد۔